اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ سورت کے شروع میں آپ نے سنا کہ کون سے جانور ہیں جن کا کھانا جائز ہے، اس کے بعد آپ نے سنا کہ کون سے جانور ہیں جن کا کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ آج کے درس کے اندر 3 باتیں بیان کی جائیں گی، حلال اور حرام جانوروں کی تفصیل، نمبر 2 اہل کتاب کا ذبیحہ اور دہریہ کا ذبیحہ، اور نمبر 3 بچے کی پرورش باپ کی بنسبت ماں زیادہ کرتی ہے جی۔ یہ 3-4 باتیں اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ پہلی آیت شان نزول کے طور پر حضرت عدی بن حاتم اور اسی طرح اور کئی صحابہ جو شکار کے شوقین تھے، جنہوں نے شکار کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، جنہوں نے شکار کے لیے شکرے رکھے ہوئے تھے، باز رکھے ہوئے تھے، شہین رکھے ہوئے تھے، اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہم شکار کرتے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی یہ تفصیل بتائیے کہ کون سے جانور، کون سے پرندے حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمایا کل ذی مخلب من الطیر فہو حرام، ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرے یہ حرام ہے جی۔ ہر وہ پرندہ جو پنجوں سے شکار کرے یہ حرام ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو پنجوں سے پکڑ کر کھائے کہ وہ حرام ہے، نہیں، وہ حلال ہے، لیکن جو شکار کرے پنجوں کے ذریعے یہ پرندوں میں سے حرام ہے۔ اب اس میں شکرا بھی آ جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، شہین آ جاتا ہے، گدھ آ جاتا ہے، اور اسی طرح درندوں میں سے وہ درندے، وہ جانور جو دانتوں کے ذریعے، یہ جو بڑے دانت ہوتے ہیں نوکیلے، ان دانتوں کے ذریعے شکار کریں، کسی چیز کو پکڑیں، تو ان کا کھانا بھی حرام ہے جی۔ اب عمومی طور پر شکار کرنے کے لیے کتے کو استعمال کیا جاتا ہے، شہین کو استعمال کیا جاتا ہے، باز کو، تو اس کے لیے فقہاء نے چند شرائط بیان فرمائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کتا جس کے ذریعے آپ شکار کرتے ہو، وہ باز اور وہ شہین جس کے ذریعے آپ شکار کرتے ہو، اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شکار کو زخمی کرے گی۔ زخمی کرنا اس کے لیے یہ شرط ہے جی۔ دوسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کتا اور باز شہین جو بھی ہے وہ سکھایا ہوا ہو جی، سکھایا ہوا ہو۔ اب اس کے لیے شرط کیا ہے جی؟ سکھایا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ مالک اسے چھوڑے اور جب وہ مالک بلائے تو وہ واپس آ جائے جی۔ اگر واپس آ جاتا ہے تو یہ سکھایا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ جب اس کو چھوڑا جائے تو اس کے ساتھ کوئی آوارہ کتا شامل نہ ہو جی۔ اور چوتھی شرط یہ ہے
کہ جب شکار کرے تو اس میں سے خود نہ کھائے، خود اٹھا کر مالک کے پاس لے کر آئے۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ مالک نے، شکاری نے اس کتے کو، اس باز کو، اس شہین کو چھوڑتے وقت بسم اللہ پڑھی ہو۔ جب یہ 5 شرطیں پائی جائیں گی تو اس کتے کا شکار، اس شہین کا شکار، اس باز کا، اس شکرے کا شکار آپ کے لیے حلال ہے، وگرنہ حلال نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے جو درندے ہیں جی، اب وہ چیر پھاڑ کرنے والے ہیں، چاہے چیتا ہے، چاہے ریچھ ہے، وہ گیدڑ ہے، کتا ہے، تو ان جانوروں کا کھانا بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے جی۔ یہ آگے جو نکیلے دانتوں سے پکڑ کر شکار کرتے۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے اہل کتاب کا ذبیحہ اور دہریہ کا ذبیحہ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن نے وہاں پر جا بجا یہ کہا ہے اوت الکتاب، اوت الکتاب یا اہل الکتاب۔ تو اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے وجود کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے پیغمبروں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ حقیقی اہل کتاب آگے۔ لیکن آج کے زمانے کے اندر اہل کتاب کا وجود بہت ہی ناممکن ہے جی، پائی نہیں جاتے، الا ماشاء اللہ کوئی ہو لیکن ناممکن ہے۔ لیکن آج کل کیا ہے جی، ان عیسائیوں میں سے، ان یہودیوں میں سے اگر کوئی پایا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو کہتا تو اہل کتاب ہے، لیکن حقیقت میں وہ داہری ہے، جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، جو کتابوں کو نہیں مانتے، اللہ کے پیغمبروں کو نہیں مانتے۔ تو اہل کتاب اگر جو حقیقی معنوں میں ہیں ان کا ذبیحہ تو حلال ہے، وگرنہ جو داہری ہیں ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح آج کل کے جو اہل کتاب ہیں یہ کیا ہیں جی؟ مشرک ہیں جی، مشرک ہیں، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک ٹھہراتے ہیں، تو ان کا ذبیحہ بھی کیا ہے جی؟ حرام ہے۔ اسی طرح کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، جیسے قادیانی ہیں، رافضی ہیں، اسی طرح بھائی ہیں، منکرین حدیث ہیں، ان کا ذبیحہ بھی حرام ہے جی۔ تو تیسرے نمبر پر اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کی پرورش، دیکھیں جی، باپ کے مقابلے میں جب ماں گھر میں ہوتی ہے تو وہ بچے کی تربیت اور پرورش اچھی کرتی ہے، چونکہ باپ گھر میں اکثر اوقات نہیں ہوتا، کام کاج پہ ہوتا ہے، تو ماں کو موقع ملتا ہے جی، ماں بچے کی پرورش اچھی طرح کر سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے فرمایا نا جی کہ عورت سے شادی کرو نا جی، اس کی 4 خصلتوں کی وجہ سے کرو، لیکن جو چوتھی خصلت ہے نا دین والی نا، اس کو سب سے پہلے اوپر لے کر آیا کرو۔ حسن کی وجہ سے یا شادی کی جاتی ہے، یا اس کا حسب و نسب دیکھا جاتا ہے، قوم ذات پات دیکھی جاتی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے باقی مالداری دیکھی جاتی ہے، اور آخر میں دینداری ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دینداری پہلے دیکھا کرو، اس کے بعد شادی کیا کرو۔ اب دیکھیں جی کتنی ایسی مثالیں ہیں کہ جن کی ماؤں نے اچھی تربیت کی، ماں نیک ہوتی تھی نا جی تو بچے بھی نیک آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بہت ساری دنیا فتح ہوئی جی، بڑے علاقے فتح ہوئے، بیروت ہوا، لبنان ہوا، شام ہوا، مصر ہوا، ایران ہوا۔ تو وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت تھیں، بڑی گورے قسم کی تھی جی۔ تو عرب کے جو لوگ تھے انہوں نے ان کے ساتھ شادی کرنی شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگائی کہ تم ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ تو صحابہ نے اعتراض کیا کہ اللہ تو ہمیں اجازت دیتا ہے اور آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے ہو؟ کہا میں اللہ کی رضا کے اوپر راضی ہوں، لیکن یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ شادی کرو گے، اور جو ہماری عورتیں ہیں اچھی خاصی پڑھی لکھی ہیں، دوسرا یہ ہے کہ دین کو اچھا سمجھتی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ شادی کرو گے تو آپ کی اولاد کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ ایک مثال کے طور پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ساری دنیا جانتی ہے جی، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی والدہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا جی، بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہوا نا جی، دنیا اس کو کیا کرتی ہے جی؟ شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ پھر جب مائیں نیک اور پرسا ہوا کرتی ہیں نا جی، دیندار ہوا کرتی ہیں نا، تو پھر اولادیں بھی ایسی ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے شادی کی جی ایک عورت سے، رتن بائی اس کا نام تھا۔ اب جب اس نے شادی کی، پارسی عورت تھی، پارسی، تو شادی کی اور اس سے قائد اعظم کو اللہ نے بیٹی دی جی۔
جو رتن بھائی تھی اس کی بیوی، وہ خود تو مسلمان ہو گئی لیکن بیٹی مسلمان نہ ہو سکی، اس نے پھر کیا کیا جی، ایک ہندو کے ساتھ شادی کی، ابھی بھی ہندوستان کے اندر اس کی اولاد چل رہی ہے۔ اسی طرح یہ ڈاکٹر خان ولی خان کا بھائی تھا جی، اس نے ایک میم کے ساتھ، گوری کے ساتھ، انگریزوں کی بیٹی کے ساتھ شادی کی، لوگوں نے روکا، بڑا روکا کہ شادی مت کرو، تو اس نے ظاہر بات ہے جی، گوری چمڑی تھی، اس نے دیکھا تو شادی کر ڈالی پیسوں کی خاطر۔ ہوا کیا، اب وہ اس سے اولاد پیدا ہوئی، وہ سارے کے سارے کیا ہے جی، آگے ایسے عیسائی مرزائی قائدانی بنتے گئے جی۔ یہ کئی مثالیں ایسی ہیں جی، بندہ کوشش یہ کرے کہ دیندار عورت ملے جی، اور ملے بھی اپنے علاقے کی ملے، اپنے خاندان کی ملے، اپنے جاننے پہچانوں کی ملے۔ اس کے اندر باقی بھی اور کافی سارے معاملات ہوتے ہیں، ہر بندہ سمجھدار ہے جی، اس کو بعد میں خیال آتا ہے وہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، لیکن ہاتھ سے نکل جاتا ہے، پھر بندہ ہاتھ ملتا رہتا ہے تو ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، میرے پاک پیغمبر آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ان کے لیے حلال ہیں۔ قل کہہ دینا میرے پاک پیغمبر، احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم، اور وہ جانور کے، علمتم جن کو تم سکھاتے ہو، من الجوارح پھاڑ کر کھانے والے، مکلبین جن کو تم چھوڑتے ہو، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم ان کو سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ کتا ہے تو آپ اس کو سکھاتے ہو، اور شہین باز ہے یا شکر ہے آپ اس کو سکھاتے ہو، پھر آپ اس کو شکار پر چھوڑتے ہو، تو فرمایا ان کا شکار حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، یہ تیسری شرط ہے، پس تم کھاؤ مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، وہ شکار آپ کے لیے اگر روک کر رکھتے ہیں تو پھر تم اس کو کھا سکتے ہو۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ نہ ہو کہ 4 شرطیں پائی جائیں اور چھوڑتے وقت آپ بسم اللہ پڑھنا بھول جاؤ۔ 4 شرطیں پائی جا رہی ہیں جی، لیکن 5ویں شرط آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا، تو اب اس جانور کا کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، حلال کی گئی ہیں آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین، اور کھانا اور ذبیحہ ان لوگوں کا کہ اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی، حل لکم، حلال ہے تمہارے لیے، وطعامکم، تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات، اور پاک دامن عورتیں، من المؤمنین، ایمان والیوں میں سے، اور والمحصنات من الذین، اور پاک دامن عورتیں، من الذین ان لوگوں سے، اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان سے شادی کرو نا تو پھر ان کا مہر بھی پورا دو، محسنین، قید میں لانے والے ہو، غیر مصافحین، مزے لینے والے نہ ہو، ولا متخذی اخدان، یارانے چھپ چھپ کر لگانے والے نہ ہو، حقیقی معنوں میں اس کو اپنی بیوی بنانے والے ہو، یا یہ ہے کہ سنت کے مطابق اس کو اپنے نکاح میں رکھنے والے ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو بندہ انکار کرے ایمان کا، فقد حبط عملُ، تحقیق ضائع ہو چکے ہیں اس کے اعمال، تحقیق اس کے اعمال ضائع ہوں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے میں سے ہوگا۔